جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دلی خوشی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنانے کے بعد اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے۔ نسلیں تعلیم اور تربیت سے عروج و زوال کا سفر کرتی ہیں۔ مالک الملک نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جہان کی زمام حضرت انسان کو دینی ہے اور اسے خلیفۃ اللہ بنانا ہے۔ خلافت عرضی کا یہ ٹائٹل، عہدہ اور رتبہ ایسی چیز ہے کہ جس پر فرشتے بھی بول پڑے تھے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی زندگی ملی ہے، ہر مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا جسے اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اسے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ میں خلافت کا حق کس حد تک ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ زمین کے اوپر میرا رب سب کچھ کن کہہ کے کرتا ہے، اور ساری مخلوقات اللہ سے کبھی دوسری مرتبہ نہیں کہلواتی۔ نظام ہستی کو ذرا چیک کریں۔ اللہ رب العزت کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ روزانہ کہے کہ دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے، کل فی فلک یسبحون۔ پورا نظام شمسی کن کہنے کے بعد اپنے اپنے مدار میں اللہ کے آرڈر کو اوبے کر رہا ہے اور چل رہا ہے۔ رات کو ڈیلی نہیں کہنا پڑتا کہ آپ آ جائیں، سورج کو نہیں کہنا پڑتا غروب ہو جائیں، اور چاند کو نہیں کہنا پڑتا کہ آج آپ پہلی منزل، دوسری، تیسری اور 28 منزل تلک اسے دعوت نہیں دینی پڑتی۔ زمین کو نہیں کہنا پڑتا بار بار کہ تو بلہ ہوا، درختوں کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ وار آور ہوں، سمر آور ہوں، پتوں کو نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کو اس ڈائی میں سے گزار کے آپ کی یہ شکل بنانی ہے۔ کل کائنات جیسے اللہ کے کن پہ چل رہی ہے، آپ دائیں بائیں چیک کریں، سب آٹومیٹکلی۔ صرف حضرت انسان ہے شاید جسے دن میں 5 مرتبہ رب
کہلوانا پڑتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہر اذان میں 2 مرتبہ یہ کال دینی پڑتی ہے، اور پھر بھی انسان سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وہ انسان جسے رب نے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں سوال کروں گا تو شاید تھوڑا بوجھل لگے۔ کبھی اپنے من میں ڈوب کر خود سے یہ سوال کرنا کہ میرے رب نے میرے پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں سارا دن شکوے ہوتے ہیں، میرا دن دنیا داروں میں گزرتا ہے اور رات دینداروں میں۔ ہر بندے کو شکوہ ہے کہ میرے مقدر خراب ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گیا، میری قسمت خراب ہے کہ میری فیملی اچھی نہیں، میں بڑا بد نصیب قسم کا انسان ہوں کہ وہ میرے نصیب کسی اور کو مل گئے۔ اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا، فرقان حمید کی تشریح اور توضیح اور تفسیر سید الرسل امام الانبیاء مرشد کائنات رہبر دو عالم خاتم النبیین کی سیرت سے کچھ سیکھا ہوتا تو میں آج دنیا میں بہترین خلیفہ ہوتا۔ میں شکووں سے دور، قسمت اور مقدر سے نالانا ہوتا۔ آپ سوچیے کبھی ٹھنڈے دل سے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان تو ہی میرا عنوان ہے اور اس جہان کی تو ہی شان ہے۔ میں نے کل کائنات میں جیسا مقدر تیرا بنایا ہے کسی اور کا نہیں بنایا۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی جمعہ ہو جس جمعے کی پہلی رکعت کے اندر یہ سورت نہ پڑھی جاتی۔ سال ہر سال بیت گئے سنتے، پڑھتے اور سمجھتے تو شاید شکوہ نہیں شکر کرتے۔ رب شکوے کے لیے نہیں ہے، حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی کے لیے نہیں ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ایسے نہیں ایسے نہیں، بس تسلیم اور شکوے نہیں، شکر پاکیزگی۔ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پالنہار رب، تجھے عدم سے وجود دینے والے، تیرے مسائل کو وسائل مہیا کرنے والے، زندگی بخشنے والے، صلاحیتوں سے نوازنے والے، اور تجھے جب کوئی نہیں تھا سنبھالنے اور پالنے والے اللہ جو سب سے بلند و بالا ہے، اس کی پاکیزگی اور تسبیح بیان کرنا ہوگی، شکر ادا کرنا ہوگا، شکوہ نہیں۔ الذی خلق فسوی، کبھی چیک کر کے تیرے دائیں پاؤں میں جتنے نمبر کا جوتا آتا ہے کیا بائیں میں اتنے کا نہیں؟ کبھی ایسے ہوا کہ ایک میں 10 اور ایک میں 8 نمبر؟ کبھی چیک کر اپنے نتنوں کو اور میرے ان دیے ہوئے ٹولز کو، کسی بھی انسان کے ناک میں پرابلم ہو، اللہ نے اس کے نتنے کے مطابق اس کو جو ٹول دیا ہے، یہ لیفٹ سائڈ کی اس انگلی کو چیک کریں تو پوری فکس آتی ہے۔ چیک کر اپنے ذرا کانوں کو فسوا کہ تو نے اس کے اندر جو انگلی گھمانی ہے کتنی فٹ ہو کے، فکس ہو کے، میل کچیل کو نکال کر کے کیسے تیرے کان کا مسا کر کے، اور ان انگوٹھوں سے پیچھے جو ہے وہ پورے تیرے کان کا بیک کور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فسوا، کان میں خارش ہو رہی ہے، تیرے دیکھنے میں ہاتھ ہے، میں نے پراپر سائز لے کے ماں کے پیٹ میں کس ڈائی میں کس نے لیا ہے کہ چابی مکمل ہے، رکھیے انگلی اور ذرا ہلائیے۔ شور زیادہ ہے، میں اونچی بول رہا ہوں، آپ کے کان برداشت نہیں کر رہے۔ روئی لینے کی ضرورت نہیں، یہ میں نے آپ کو کیپ ساتھ دے دیے، تھوڑے سے ڈھکنے دبا کے دیکھیے،
साउंड प्रूफ न कर दूं तो रब न कहना। तारीफ कर मेरी, मैंने तेरे होंठ बनाए बराबर, लिप्स बनाए बराबर, कट लगाए कमाल, दांत रखे बाद जमाल फसुआ। कभी चेक तो कर अपनी आंखों के साइज को, कैसे 6x6 के अंदर मैंने कुल कायनात तेरी डाल दी है। बाहर निकल के देख तो सही, 1.5 इंच के डेले में सारी दुनिया दिखाने वाला, फिर भी तेरे शिकवे खत्म नहीं हुए। वल्लदी कद्दर, यहां है कद्दर, तेरी तकदीर बनाई, तेरा एस्टिमेट लगाया, तुझे जो मटेरियल लगाया है मैंने, उसकी कांट छांट भी कहीं नहीं रखी कि कोई उठ करके बाद में कहे जी ये कचरे में ले जाइए, फुलां का बचा हुआ माल है। मैं बहुत तेरे साथ प्यार और मोहब्बत करके तेरे मुकद्दर अच्छे बनाए हैं, शिकवे न कर, मैंने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपना खलीफा बनाया है। और क्या चाहते हो? माशाल्लाह प्रोटोकॉल मिल रहा है, एजाज मिल रहा है, बार बार स्टेज पे बुलाया जा रहा है, डिग्रियों से नवाजा जा रहा है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, शील्ड्स मिल रही है। कितने एहसासमंद हैं, चारों तरफ जज्जा साहब हो रहा है। पता तो कर, आदम अलैहिस्सलाम से लेके पैगंबर खातम अलैहिस्सलाम तलक और रहती दुनिया तलक जिधर भी नजर घुमाएगा तुझे चारों तरफ मेरे इनाम नजर आएंगे। फिर भी शिकवा, फिर भी शिकायत है, फिर भी बगावते हैं। वो मेरी खिलाफत का है। या अय्युहल इंसान, या अल्लाह ने किसी मसलक को आवाज नहीं दी, इंसान को बुलाया। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेहरबान और करीम और नरम तरीम। 1 2 5 7 10 क्या कायनात की सारी माएं, उनकी मोहब्बतें मिला ली जाएं तो अल्लाह की मोहब्बत जो अल्लाह ने अपनी रहमत तकसीम करके 100 हिस्सों में 99 हिस्से अपने पास रखी है, और 0.001 में से अल्लाह ने पूरी कायनात की माओं के पेट में रहम बना के इतनी रहमतें भर दी हैं कि दरिंदा भी अपने बच्चे को मुंह में उठाए तो दांत नहीं चुभने देता। मैं तेरे लिए भला कोई मुश्किल चीज हूं कि समझ नहीं आ रहा? हजरात, अल्लाह को समझना है तो वहां से समझिए जहां अल्लाह अपना आप बयान कर रहे हैं। एक वो बयान है जो लोगों के मेरे बारे में, मैंने एक गुफ्तगू की है, आप उससे क्या समझे हैं मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। मुझसे पूछिए कि मैं उससे क्या मकसद ले रहा हूं। ये असल होती है दुनिया में, वगरना आपके बयान को तोड़ मरोड़ करके दुनिया बड़े महान ही निकाल लेती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम के बयान के लिए जिस हस्ती को ये अथॉरिटी दी है उन्हें साहिब कुरान कहते हैं, वगरना से आगे रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान नाज़िल हुआ रोजे की इब्तिदा के लिए, सियाह और सफेद धागा तकिए के नीचे रख करके तफसीर जो समझ में आई वो कर डाली। अगर हर बंदे की मर्जी कुरान मजीद ही होता तो अल्लाह ताला के महबूब कभी ना कहते कि यार तेरा तकिया बड़ा वसी है। ये मकसद नहीं है। इससे मुराद सुबह सादिक और सुबह काज़िब का फर्क है। लिहाजा आज की इस मजलिस में मुझे जो कहना है, अपने आप से कभी सवाल कीजिए, बिठाइए खुद को तन्हाई में। वरजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफ़ाज़त ऐना। मेरा मानना है कि अगर आप तन्हाई में कहीं रात कुंडी लगा के अपने कमरे में या बगीचे में या सहन में या छत पे बैठ जाएं और चेक करें कि मेरा माजी इतना हसीन तरीन जो था कहां चला गया, आंसू न बहे तो मुझे कहना, मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा, अब भी लौट आइए। कुरान बुलाता है। कुरान क्या है? दुनिया का मुकम्मल पैकेज, मुकम्मल सफर, मुकम्मल खिलाफत, मुकम्मल तालीम, मुकम्मल तरबियत। इसमें कोई झोल नहीं है, इसकी तोल पूरी है। जो कहता है वही होता है। और अगर मैं यूं कह लूं कि कायनात में साइंस की सबसे बड़ी, पहली, आखिरी, हतमी, मुकम्मल, कामिल, अकमल, अशमल अगर कोई बुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद है। बाकी दुनिया में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो फनून है, वो फनून है।
اور یہی ہم دھوکہ کھا بیٹھے ہیں. ایک کیمیکل کو دوسرے کیمیکل سے ملانا فن ہے. دودھ سوڈا ہم بناتے ہیں, گھر کی سادی سی مثال, ہر گھر میں بنتا ہے. یہ ایک فن ہے. کوئی اس کو بہت اچھا بنا لیتا ہے. چائے فن ہے. کسی کی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے, کسی سے وہ نہیں بن پاتی. فنون محنت کے ذریعے سیکھے جا سکتے ہیں, مگر العلم, اس کا ترجمہ سائنس کا عربی میں جسٹ اگر کوئی ہے تو وہ العلم ہے. فعلم, دنیا کی سب سے بڑی سائنس یہ ہے, اس مالک کو پہچان جس نے تیرے وجود کے اندر وہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی ڈال دی ہے کہ دنیا ابھی اس کو کھوج رہی ہے. سائنس محنت کر رہی ہے, لیکن وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجی کو, جو چیزیں خوردبین کے ذریعے بھی نظر نہیں آتی. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. قرآن کہتا ہے کہ تیرا رب اس کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی باریک سے باریک ترین چیزوں کو بنا کے, چلا کے, اٹھا کے, کھلا کے, پلا کے, دنیا بھی ان کے نام ڈھونڈ رہی ہے, شکلیں ڈھونڈ رہی ہے. تیرا رب کب سے بنا کر کے چلا رہا ہے, تیرے اس رب پر یقین والا معاملہ نہیں ہے. کہیں پہ یہاں پہ مسلک کی دعوت, پیور انسانیت کو خلافت کی دعوت. پہلا سبق سنیے. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہ سبق پڑھ چکے ہیں, لیکن صرف یاد دہانی کے لیے. میں پچھلے دنوں بچوں میں بیٹھا تھا, نوجوان, چونکہ ہمارے دنیاوی ادارے اپنا ورک کرتے ہیں, تو ہمارا سب سے بڑا استاد اس وقت نیٹ بن گیا ہے. ٹیچرز بڑا ایزی سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی سیکھنا ہو یار نیٹ سے ڈھونڈ لو, نیٹ پہ کیا پڑا ہے. وہاں ہمارے کچھ بچوں کو یہ فکر لاحق تھی کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ ڈارون کے نظریے کے مطابق بندر ہے. اس مسئلے کا حل کون کرے گا؟ سائنس تو بندر کو مان کے بیٹھ گئی ہے, بڑا وہ ہے. ہم نے پوچھا جناب اس کے بال کدھر گئے؟ کہنے لگے کہ وہ جڑی بوٹیاں لگی کہیں جنگل میں, اس نے ہاتھ سے ہاتھ مارے, منہ پہ پھیرے تو بال کچھ کم ہو گئے. دم کدھر گئی؟ کہا شرارتی تھا دادا ہمارا, جنگلوں میں بھاگتے دوڑتے, درختوں میں کہیں آندھی چلی, بیچ میں دم آئی, کٹتی گئی, رگڑے کھاتی گئی, بیٹھتے اٹھتے آخر کم ہو گئی. سر جی انسان کیا بتائے گا جو خود ایک محدود نظر اور سوچ رکھتا ہے؟ قرآن بتائے گا یا ایھا الناس, او لوگو, یا ایھا الناس اتقوا اللہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تمہارے پالنے والے بنانے والے رب سے تقوی اور ڈر تمہارا بنتا ہے اگر انسانیت ہے. خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ, ایک جان سے, وخلق منہا زوجہا, ان سے ان کی بیوی بنائی. قرآن فیصلہ دے رہا ہے, کلیئر کٹ دے رہا ہے. انسان اول جناب آدم, انسان ثانی سیدہ حوا. کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے قرآن کے پاس لے گئے. ساس بہو کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. آپ سمجھتے اس چیز کو؟ حل نہیں ہو رہا. بڑے بڑے اسکالر فیل ہو گئے, ڈاکٹرز فیل ہو گئے, نبض شناس فیل ہو گئے, حکیم فیل ہو گئے, اطباء کی طب جواب دے گئی, عاملین کا عمل جواب دے گیا. ساس بہو کا مسئلہ حل نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست ہے, کہنے لگے جی آپ حضور کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا کریں, اسوہ کاملہ نہ بولا کریں. میں نے پوچھا وجہ, تو کہنے لگے جی حضور کی زندگی میں ساس اور بہو والا مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ تھا ہی اتنا گمبھیر کہ اللہ نے حضور کے ساتھ اس سلسلے کو ویسے ہی آپ کے اس دنیا میں, شادی کی دنیا میں آنے سے پہلے پہلے ختم کر دیا. اسوہ حسنہ میرا یقین ہے اور ایمان ہے. قرآن ماں پڑھ لے, قرآن بیٹی پڑھ لے, بیوی پڑھ لے, بہن پڑھ لے, بہو پڑھ لے, قرآن مرد پڑھ لیں, عورتیں پڑھ لیں, تو مسئلہ دوسرے دن ہوتا ہی نہیں ہے. کیسے حل ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے باپ کو نہیں بنایا, ماں کو نہیں بنایا, پہلے اللہ نے مرد کو بنایا ہے. اور مرد کا دنیا میں پہلا تعارف اور پہلا روپ شوہر ہے. سب سے پہلے مرد کو عزت دے دو شوہر کے روپ میں.
عورت سے اللہ نے مرد کو نہیں بنایا. پہلی فضیلت یہ ہے اور اصل یہ ہے کہ مرد سے عورت بنی ہے. عورت کا نمبر دوسرا ہے اور یہ دنیا میں ماں پہلے نمبر پہ نہیں ہے. وجود کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے جو ہمیں تعارف کروایا ہے وہ عورت پیدا ہوئی ہے بیوی کے روپ میں. بیوی کو معزز کر دو, عزت دے دو. یہ جو سیڑھی ہے نا, اس کا پہلا سٹیپ ختم کر دیں, دوسرے سٹیپ پہ چڑھنا مشکل ہو جائے گا. آپ گجرانوالہ کے جتنے پرائمری سکول ٹیچر سے ختم کر دیں, قرآنی قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو ختم کر دیں, آگے قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب بلڈنگ کی بیس ہی توڑی جائے, اور یاد رہے یہ دونوں بے رنگ ہوتی ہیں. ہماری جو تہ میں, بیس میں, اساس میں, بنیادوں میں اینٹیں ہوتی ہیں, ان کو رنگا نہیں جاتا, ان پہ ٹائلیں نہیں لگتی, وہ نظر نہیں آتی, مگر ہوتی ہے. اللہ نے خلافت کی اور انسانیت کی اساس مرد اور عورت میاں بیوی پہ رکھی ہے, اور دونوں کو بنا کے جہاں رکھا ہے وہ جنت ہے. میاں بیوی جہاں رہتے ہیں وہ جنت ہوتی ہے. اگر ہر عورت سمجھ لے کہ میں اپنے پہلے روپ میں بیوی ہوں, مرد سمجھ لے کہ میں شوہر ہوں, آگے اللہ جب اولاد دے دے گا, یہ ماں باپ بن جائیں گے, وہ اولاد بن جائے گی, آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے, رشتے آگے بڑھیں گے, یہ صلہ رحمی ہوگی, اور پیدا کے رحم سے ہوئے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہر ماں سوچ لے کہ میں بیوی تھی تو عزت ملی, لہذا مجھے اپنے بیٹے کی بیوی کو بھی عزت دینی ہے, مجھے اپنے گھر میں بہو کو بھی عزت دینی ہے. جس دن یہ معاملہ ہو جائے, قرآن کہہ رہا ہے ایسا بس نہیں, مگر ہم قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہیں, ماننے والے نہیں ہیں. قرآن کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ مسئلے حل کرتا ہے, دکھ مٹا دیتا ہے. آئیے یہ ذرا چیک کریں اس آیت کا اسلوب. یسألونک ماذا ينفقون, پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. کیا کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر سوال یہ ہو کہ گھر میں آج کیا پکنا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ پکا لے, وہ پکا لے, یا اکثر گھروں کا جواب ہوتا ہے جو دل کرے پکا لو. خرچ کیا کریں؟ ماذا ينفقون, جواب کیا دیا؟ قل ما انفقتم من خیر, جو اچھا لگے کر دو, بھلائی ہونی چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, خرچ کریں. فللوالدین, کیا مطلب ہے یہاں للوالدین؟ لیکن خرچ کرنے میں پہلا مقام, پہلا رتبہ, پہلا سٹیٹس خدمت میں, دینے میں, عطا کرنے میں, ہاتھ میں رکھنے میں, آگے بڑھانے میں, وہ ماں باپ کا ہے. کیوں؟ توحید کے بعد دنیا میں بنانے والا اکیلا اللہ, اور دنیا میں انسان کو لانے والا اصل ایک اکیلا باپ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہوتا, اور اصل ایک ماں ہے, کوئی دوسری نہیں ہوتی. مگر پہلے میاں بیوی ہیں, پھر ماں باپ ہیں. میاں بیوی کے بغیر ماں باپ بنے تو یہ سٹیٹس نہیں ملنے والا. لہذا پہلے میاں بیوی کو معزز کرو, قرآن کو عزت ملے گی, رحمان کو عزت ملے گی, اس معاشرے کو عزت ملے گی, خلافت کو عزت ملے گی, گھر جنت نما ہوگا. اور جب یہ ماں باپ تم پہ خرچ کر کر کے تمہیں آسمان پہ پہنچا دیں, تو آسمان پہ انہیں یوں مت دینا. قرآن مجید کا ادب سیکھیے ذرا, کبھی بھی ماں باپ کا ہاتھ نیچے کر کے یوں نہیں دینا. مشائخ بیٹھے ہیں, ذرا پوچھ لیں, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, میرے باپ کا ہاتھ میرے سے بہتر ہے, یوں ہاتھ پہ رکھ کر کے پیش کیجئے, اپنے ہاتھ نیچے رکھیے, اوپر سے ابو جی لیں, ماں جی اوپر سے لیں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر یہ بات سمجھ آ گئی, باقی سارا سیٹ اپ چلے گا. ہمارے پاکستان میں, ہماری سوسائٹی میں, ورلڈ پوری میں کیوں اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں, کیوں الگ کیے جا رہے ہیں؟ بچے کو 10 دفعہ بھی فیڈر بنا کے بیوی دے دیتی ہے, لیکن وہیں پہ سسن. جو شوگر پیشنٹ ہے, کبھی قرآن بیٹی نے پڑھا ہوتا, بہو نے پڑھا ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتی. پڑھا تو سب نے. اگلا سبق, قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے دکھ ختم کرتا ہے. مسائل کو اگر سمجھتا ہے تو قرآن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری ورلڈ میں. جہاں جہاں بھی آدم کی بیٹی اور حوا کی بیٹی ہے, اس کے ساتھ
ایام کا مسئلہ ہے، اللہ نے رکھا ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ میں معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی توجہ تھوڑی سی، بڑا اہم میٹر ہے، مسئلہ ہے۔ آپ یقین کریں ہم اسے نہیں بیان کر سکتے، ہم شرما جاتے ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے سوال کر رہے ہیں ایام خاص کے بارے میں، خواتین کے بارے میں۔ سر جی بزرگ بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں، یقین کیجئے میں نے 100 سے زیادہ انٹرویوز کیے ہیں۔ میری عادت ہے میں گاہے بگاہے ٹیسٹر لگاتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، دوست احباب کو بھی، سوسائٹی کی ہر طرح کی کیٹیگری کو۔ 100 وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھاتے ہوئے ان کی عمریں بیت گئی تھی۔ میں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، شیخ کبھی اپنے گھر میں اس آیت کو نافذ کیا؟ کہنے لگے ادا کی نافذ کرنا۔ جواب کیا تھا؟ کل ہوا ادا۔ یہ اتنا تکلیف دہ میٹر ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے تنکیر کے ساتھ، عام سی بات ہے، لیکن یہ اتنی دردناک کہانی ہے کہ وہ نماز جو میں نے سفر حضر اور حلقہ کے میدان جنگ میں بھی معاف نہیں کی، میں آدم کی بیٹیوں کے اوپر، حوا کی بیٹیوں میں، ان ایام میں وہ نماز کی پابندی صرف ختم نہیں کر دیتا، ضروری ہے کہ نماز نہ پڑھیں۔ کوئی پڑھنا بھی چاہے تو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اتنی دردناک کہانی ہے۔ میں روزے آلٹرنیٹ دنوں میں کروا دیتا ہوں۔ آپ نے اور میں نے کبھی گھر میں اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی کسی 5 Ps میں سے کسی رشتے کی ان ایام کی تکلیف کو سمجھا؟ کبھی کوئی ڈیوٹی کم کی؟ کبھی کوئی درد کو بانٹا؟ آج یہ بیٹی تکلیف میں ہے، اس کی ذمہ داری دوسرے لے لیں۔ جب وہ اس پریشانی میں اور ایام میں ہوں گی، اس کی اس ذمہ داری کو دوسرے بانٹ لیں گے۔ ہم نے جتنی گھر کی ڈیوٹی تھی، 7 دیور ہیں تو ان کا بھی کام کر رہی ہے، کپڑے پریس کر رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، کپڑیاں لگ رہی ہیں، اوپر سے شکوے اور شکایتیں ہیں، تانے اور تلوڑے ہیں، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رب نے کہا تھا کسی اور معاملے میں ڈرو یا نہ ڈرو، میرا نام لے کے رشتہ مانگا ہے تو رحم کے اندر جو بچے پل رہے ہیں ان کے معاملے میں کم از کم ڈرنا۔ سانچے میں اینٹ ہو، مٹیریل پورا نہ ہو تو ہم وہ اینٹ نہیں لیتے، درجہ اول کی نہیں مانتے، درجہ دوم میں اٹھاتے ہیں، نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کا شوہر باہر ہے، سسرال کے پاس یہ رہ رہی ہے، اپنی بیٹی انہوں نے بلا کر کے اس کو پلنگ پہ بٹھایا اور اس کو ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے کہ بیڈ ریسٹ ہے، اور یہ سب کی خدمتیں بھی کرے، اور اگر کہیں دکھ درد کی کہانی سنائے تو بیٹی کا دکھ دکھ ہوتا ہے اور بہو کا دکھ جو ہے وہ بہانہ ہوتا ہے۔ یہ پڑھا ہے قرآن۔ قرآن اعتدال کرتا ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس بہو کا جو اپنا باپ ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو لڑکے کا باپ ہے وہ باپ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے، ہمارے بڑے بڑے لیول کے دکھ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن پڑھ لیجیے۔ اگر آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے، حالانکہ خلیفے کے لیے 24 گھنٹے نان اسٹاپ ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹی ہے۔ میں نے سونا کیسے ہے، خلیفہ کیسے سوئے گا؟ آسمانی پروٹوکول کیا ہے؟ کہا میرا خلیفہ زمین پہ عشاء کے بعد جاگے گا نہیں، مغرب کے بعد سوئے گا نہیں۔ لیٹنا کیسے ہے؟ جب ہم نے موبائل چارجنگ پہ لگانا ہوتا ہے نا جی، پوری تسلی کرتے ہیں کہ پن صحیح لگ گئی ہے، ٹھیک ہے رات میں سمجھا چارجنگ پہ لگا ہی نہ ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مومن جب لیٹتا ہے تو دائیں کروٹ عمل کر کے دکھایا،
صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں سر جی پروفیسر صاحب دم کر دیجئے سینے تے بھار بہت پیندا ہے رات میں. پڑھیے کبھی صاحب قرآن کو, دیکھیے کہا گھر میں انٹری لینی ہے تو بسم اللہ کا لاک لگا کے آئیے. شیاطین منتظر ہوتے ہیں, جب آپ نہیں لگاتے لوگ وہ اندر آتے ہیں آپ کے بستروں پہ, سارے بزی ہیں, انہوں نے سینے پہ لیٹنا, سیدھا لیٹا ہوں, رائٹ کروٹ لیجیے, یوں ہاتھ رکھیے. صبح اٹھ کے کہتے ہیں جی کان دی ہڈی بڑی دکھن رہی ہے, راتی پتہ نہیں سرانے سے تھلے آ گیا کی ہوا ہے. تو جب مرضی سے لیٹنا ہے تو تکلیفیں تو ہونی ہے. اللہ کا خلیفہ زمین پہ جب لیٹتا ہے تو اس کا طریقہ کار, اس کے لیے بکلٹ, اس کے لیے پورا منہج اور اسلوب ہر انسان کو دیا گیا ہے. کون اہتمام کر پاتا ہے؟ چند لوگ, چند لوگ. سوتے ہوئے اچانک آنکھ کھل گئی ہے, اچانک آنکھ کھل گئی ہے. اللہ کے خلیفے کو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ ان فی اختلاف اللیل والنہار, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. چھینک آ گئی ہے. میں جس فورم پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, چھینک آئے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب کوئی چھینک مار دے دنیا داری میں, اس کو چھینک آ جائے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا, انہوں کہتے ہیں پرے مارے. نہ چھینک جسے آئی ہے اسے پتہ ہے کہ کیا کہنا ہے, نہ جس کے سامنے چھینکا گیا ہے اس کو علم ہے کہ کیا کہنا ہے. صاحب قرآن کا رویہ اور وتیرہ کیا ہے؟ خذو ما آتاکم الرسول کا مفہوم کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں, دنیا غافل ہے. وہ بھائی قرآن کو پڑھو تمہیں پتا چلے گا کہ چارجنگ پہ کیسے لگنا ہے, نیند چارجنگ ہے. سارے موبائل والوں نے لکھا ہے کہ لیتھیم والی جو بیٹری ہے نا اس کو فل 100% چارج نہیں کیا کرے, پھٹنے کا ڈر ہے. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ پوری رات نہیں سونا؟ یا ایھا المزمل, کیا ہے آگے؟ فل چارجنگ نہیں, ہم چارج ہو کے اتنا سوتے ہیں کہ بیٹریاں پھول گئی ہیں, کپے بن گئے ہیں, اٹھ کے سو کے 24 گھنٹے جمائیاں لیتے ہیں پھر بھی گزارے نہیں ہوتے. مگر لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی. ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها, رب نے مجھے جنت دکھائی اور مجھے ایسا بدبخت بندہ نہیں ملا, بد نصیب نہیں ملا کہ جس کو جنت کی طلب ہو دعا کرے اور راتیں سو کے گزار دے. چلے دنیاوی اعتبار سے, سائنسی اعتبار سے دیکھ لیں کہ اگر فل نائٹ سوئیں گے تو بیٹری بھولے گی, ورک نہیں کرے گی. مگر ہم نہیں سمجھے. صبح اٹھنا کیسے ہے کوئی پتہ نہیں. سب نے لکھا ہے کہ گاڑی اگر ہیٹ ہو جائے تو اس کو فوری بند بھی نہیں کرنا چاہیے, زیادہ ریس بھی نہیں دینی چاہیے. ڈرائیور حضرات جانتے ہیں جنہوں نے گاڑیاں بنائی ہیں, وہ کمپنیز یہ کہتی ہیں انجن سیز ہو جائے گا. آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ گھر میں بیوی غصے میں ہو, پورا ٹبر انہوں ریس دین دیا, پڑھے ہوئے قرآن ہے اللہ کے خلیفے ہیں. بابا جی گرم ہو گئے, سارے بابا جی کو مزید ریس کریں گے. بابا ہی تتا بابے کا کام ہی ہے, وہ بڈھا ہو گیا ہے, ہوں گالا تو سوا رہا ہی کچھ نہیں, چار اور کاٹ. بازار میں جاتے ہوئے بزرگ کو معافی نہیں دیتے. قرآنی معاشرہ ہے, یہ اللہ کے خلیفے ہیں. قرآن پڑھو تمہیں پتہ لگے. صاحب قرآن نے کہا ہے بیت اللہ کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت ایک مومن کی ہے. کلمہ گو مسلمان بال سفید آ گئے, عرش پہ الہ عزت کرتا ہے. تیرے میرے معاشرے میں اپنے مذہب اور مسلک کے عالم کی بھی عزت نہیں. قاری اور خطیب کو کوئی جو مرضی اٹھ کے لطیفے بنا لے. یہ کام خلیفوں کے نہیں ہوتے. میں نے دنیا میں کوئی ایسا خلیفہ نہیں دیکھا کہ جو صحیح معنوں میں خلیفہ اور اپنے مالک کی توہین کر رہا ہو. صدیق اکبر سے بڑھ کر کے کون خلیفہ ہوگا کائنات؟ خلیفۃ اللہ فی الارض, کندھوں پہ اٹھانے والے, سب چھوڑ کے ساتھ سفر کرنے والے, دن رات ایک کر دینے والے, ہم خلیفہ ہیں. کیا حالات ہیں ہمارے؟ باپ کو بڈھا کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں, بڈھا سٹھیا گیا انہوں رہن دو, ویاہ تے آ کرنا ہے, انہوں عمرے تے بھیج دو, انہیں وچ رولا ہی پاؤنا ہے. یہ عزت ہے, یہ خلافت ہے. قرآن پڑھو.
किसी भी मसलक का कलमा गो बूढ़ा, सर में सफेद बाल आ जाए तो अल्लाह की कसम मुअज्जज है वो इंसान। उसके मामले जो रब के साथ है वो रब जानेगा। आप और मैं दरोगे बने नहीं। कहां तक सीखेंगे, कहां तक सिखाएंगे? कुरान पढ़ते चले जाइए, आपको उठने का शऊर देगा, वॉशरूम में जाने का शऊर। मेरे साथ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, पोस्ट डॉक्टरेट में। कई दफा ऐसे हुआ है, मजलिस में बैठे हैं, पानी पीने लगेंगे तो बाएं हाथ से। बारहा हम कहते रहते हैं, प्यार से टोकते रहते हैं, समझाते रहते हैं। उनका आगे से जवाब होता है, हजरत सजे खबे की रखे है। ये आपकी अपनी बातें हैं। मेरे मुर्शिद साहिब कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, मुफस्सिर कुरान, जिन्होंने कुरान के लफ्ज लफ्ज को तोला है, काना खुलुकुल कुरान, उन्होंने कहा था दायां हाथ। खिलाफत का माना यह है कि जिस राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दायां बाजू, बायां बाजू, यहां एक हमने तरतीब रखी है ना कि दरमियान में मर्द बैठे हैं, इधर बेटियां हैं, खवातीन हैं। हम उठ करके कहें जी मर्जी है हमारी, जो मर्जी कर रहे हैं। अगर दुनिया के सिस्टम को, डिसिप्लिन को आप चैलेंज करते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह के दिए हुए निजाम की कोई वैल्यू नहीं है। निजाम सीखना है तो कुरान पढ़िए। आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, वगरना मैं बताता दुनिया में यूनिवर्सिटियों में जितने उलूम पूरी वर्ल्ड में पढ़ाए जाते हैं वो सारे अकेली किताबुल्लाह में। कोई नॉलेज, कोई इल्म, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसको कुरान ने बयान न किया हो। साइंस जस्ट कॉपी करती है, लेकिन कुरान इंसान बनाता है, इंसानियत सिखाता है। और ये सिर्फ दुनिया में नहीं, जितने भी जहान आगे हैं उनका भी सफर करवाता है, साथ देता है। जो पिछले जहान है उनकी भी खबर देता है। लिहाजा अगर आपने अपनी असल देखनी है तो कुरान मजीद पढ़िए, ये आपको बताएगा आप जहान अदम में थे, अल्लाह ने आपको वहां से वजूद दिया है। ये बताएगा कि आप पानी के जहान में थे, आग के जहान में थे, मट्टी के जहान में थे, आप आग के जहान में थे। इन चारों जहानों में रब ने कैसे रखा, संभाला और पाला, यकीनन अल्लाह से ताल्लुक बढ़ जाएगा। आप कभी पानी से पानी पे पानी तो लिखे। शायर ने कहा था कितनी मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। कुरान कहता है हमने लिख के दिखाया। फलयंजुर इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। बाप की पुश्त, मोहरा नंबर 4, 5 और मां की सीने की हड्डी तराए 11 और 12 नंबर, वहां इसको स्टॉप करके रख करके दोनों पानियों को लुत्फ़े अमशाज बना के पानी से पानी लिख के हमने लुस लुस करता ये जवान, ये हसीन इंसान बना करके तुम्हारे सामने रख दिया। अभी भी तुम्हें पता नहीं चला रहमान कौन है? दिल करता है कुरान को जहां से भी देखूं ना, अजीब अपनी लॉजिक देता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। जब यह आयत मैंने 3 आयत पहली दफा पढ़ी ना, यकीन कीजिए बकायदा चकरा गया। क्लास में बैठा था और समझ नहीं आ रही थी करूं क्या। मैं कोई उस मम्मी डैडी माहौल से नहीं आया था, मैं एक तभी और कुदरती और फितरती माहौल, सहरा का सहराई, थर का थारी, चोलिस्तान का चोली, रोही का रोहिंगड़ा, खेती बाड़ी करने वाला, जंगलात में रहने वाला, फितरत के नजारे देखने वाला। यार अजीब है, तरतीब तो बड़ी जरूरी है। क्या तरतीब होनी चाहिए? रहमान का तारुफ यह है कि रहमान वो है जिसने पहले इंसान को बनाया फिर उसे कुरान पढ़ाया। आप में से और मुझ में से कोई ऐसा है जो पहले कुरान पढ़ के आया हो, बाद में पैदा हुआ? नहीं ना। तो फितरत तकाजा कर रही थी कि तरतीब एक दफा ना हिल गया, उसके बाद लगभग 150 तफासीर को खंगाला। पता है सारे किस नुक्ते पे पहुंचे? वो नुक्ता मुझे मिल तो बहुत पहले गया था, लेकिन समझ नहीं थी। 89 में मैं फैसलाबाद आया, पहला सवाल यह किया गया, लाहौर वेखिए, लाहौर वेखिए। मैंने तो नहीं देखा था, मैंने साफ का नहीं देखा,
پتا مجھے جواب کیا ملا؟ جس صاحب نے پوچھا تھا کہنے لگے پھر تو جمع ہی نہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں پیدا بھی ہو چکا ہوں، جام بھی چکے ہیں، میری اتنی عمر بھی ہو گئی ہے، میں نے یہ کلاسز بھی کر لی ہے، میں نے اتنا علم بھی پڑھ لیا ہے، میں نے لاہور بھی دیکھا تو یہ کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر میں لاہور ویکھن گیا، ادھر پتا لگا کہ وہ صحیح کہندا سی، میں واقعی نہیں جمے۔ جب آیا نا قرآن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، انسان بنایا۔ پی ایچ ڈی کر لے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے، ایم فل کر لے، ماسٹر کی ساری ڈگریاں لے لے، بی ایس کر لے، بڑے بڑے کورسز کر لے، دنیا کے جتنے علوم فنون ہیں ان کا یہ جامع بن جائے، ہر فن مولا بن جائے، اگر قرآن نہیں پڑھا یہ پیدا ہی نہیں ہوا، گویا پیدا ہی نہیں ہوا، یہ جمع ہی نہیں۔ اسے کیا پتا انسان کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہوگا۔ اور انسان کون ہوتا ہے پتہ تب چلتا ہے جب بندہ اس سے معاملہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو بلانے کا طریقہ نہیں آتا۔ جب ہم قبول کرواتے ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہنا نہیں ہوتا بھی یہ عقیدہ کدا ہے، انہاں بیچاریاں نو یہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا کہ قمیض دے اوتے کی لکھے ہے، وہ پھر ایک مولوی پڑھتا ہے کہ ہلوا لکھے ہے۔ سب نے ترجمہ کیا ہے ہلوا کا معنی کیا کیا؟ خوبصورت، نیور۔ ہلوا بمانا سویٹی۔ جب ایک عورت اپنے وجود پہ، اپنے کپڑوں پہ لکھ کر کے، لہرا کے، بل کھا کے، غم زدہ ہو کے، مائلات ممیلات بن کے آئے گی، قرآن نہیں پڑھا ہوا، پھر دنیا اس کو جوتے مارے یا اس کو جو ہے وہ سیٹیاں مارے یا جو من میں آئے کرے۔ جب آپ میدان میں ہی اتر آئے ہیں تو پھر لوگوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہلوا۔ مارچ میں جو خواتین مارچ آ رہا ہے نا، تیاریاں اس کی ہیں اصل۔ قرآن اور قرآن والوں کے خلاف باغی بنایا جائے، انہیں ان پڑھ ثابت کیا جائے، ان پہ بلیم دیا جائے کہ یہ جنونی لوگ ہیں۔ لوگوں اللہ کی قسم یہ جنون ہمارا نہیں ہے، جنونی وہ لوگ ہیں جو قرآن سے دور ہیں۔ وہ قرآن کو جلاتے بھی اس لیے، گٹروں میں بھی اس لیے پھینکتے ہیں، آپ کو بھی اس کے خلاف اس لیے کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو انہیں پتا چلا ہے کہ یہ اگر اس قوم نے لے لیا تو دنیا کی عظیم ترین ٹریڈ کے مالک یہ ہوں گے۔ سچائی ان کے پاس، صداقت ان کے پاس، امانت ان کے پاس، علم ان کے پاس، ادب ان کے پاس، احترام ان کے پاس۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو فارغ قوم ہیں، لہٰذا انہوں نے ہماری ہی چیزیں چرا کے ساری زندگی حکومت کی ہے۔ پاکستان میں اپنوں کو چور چور کہتے کتنی دیر گزر گئی؟ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا چور کون ثابت ہوا ہے؟ وہ ملکہ الزبتھ۔ جب ہمارے ہندوستان میں آئے تو یہاں سے کوہ نور ہیرا چرایا گیا۔ ہمسائے ملک نے اس پہ کتنی ڈاکومنٹری بنائی، موویز بنائی، وہ ہیرا ڈھونڈنے چلے ہیں، چور نہیں مل رہا، اور جب چور ملا اور تاج سے ملا، پوری دنیا کا میڈیا کیسے سانپ سونگ گیا کو بولا، کیونکہ انہوں نے اپنے وڈیروں کی عزت اور احترام کے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں۔ یہ اصل قرآن کا سبق تھا، یہ خلافت کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی لفظ کوئی بغیر احترام کے کمی بیشی کے نہیں بولا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اختلاف تھا، دشمنی کتنی بڑی تھی۔ ابو سفیان جیسا شخص جس نے دشمنی کی ساری انتہائیں ان کو چھو لیا تھا، آج مکے میں داخل ہوتے ہوئے میرے محبوب نے ایک دفعہ بھی نام ٹیڑھا لیا؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم ہر مسلک والا دوسرے مسلک کے بڑوں کو برا کہہ رہا ہے، ہر سیاسی بندہ دوسرے سیاسی لیڈر کا نام الٹا رکھ کے بیٹھا ہے۔ سر جی کتنے دلوں کی دھڑکن ہے مولانا، جب ان سے نفرت ہو گئی تو نام ڈیزل رکھا، وائے حساب نہیں دینا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ کہہ لو جو کہنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، کر لو اشارے کنائے، برباد کر کے نہ رکھو اور جہنم کی وادی وید میں نہ ڈالو تو رب محمد نہ کہنا۔ یہ ہم سب نے پڑھا ہے، گھروں میں ہم نے نیک نیم رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے، اور ٹڈی آ گئی اور کوڈو آ گئی، اموڈی ٹنڈا یا فلانا ہی، یہ تربیت تھی قرآن کی، یہ خلیفت کے کام تھے؟ کبھی نہیں۔
آئیے اگر تربیت سیکھنی ہے، علم ہم سب نے بہت پڑھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ محسوس ہو رہا ہے کہ پڑھی لکھی فیملیز سے ہمارا تعلق ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، بدلنا علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی. آئیے تربیت قرآن کے سائے میں آگے بڑھیں، بچوں سے لے کے جوانوں تک، جوانوں سے بزرگوں تک، مردوں سے عورتوں تک، ایک ایک شخص. مجھے جسٹ باقی جو چند منٹ ہیں ان میں 2 مثالیں دینی ہیں. پہلی مثال میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، عمر ابھی 4 سال ہے. 4 سال. بعض نے لکھا ہے کہ اس وقت اتنی بھی نہیں تھی، گود میں بٹھایا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے اور سر حضور کی ٹھوڑی کے نیچے ہے اور یوں آپ رکھ کے سینہ پکڑ کے اوپر سے خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے نیاز بو ہیں، ریحانتین ہیں. اور سکھا کیا رہے ہیں؟ دع ما یریبک الی ما یریبک، بیٹے شک والی چیز کو چھوڑ کے یقین والی چیز لے لینی. وہ ایک کھجور کا واقعہ سنتے ہو، آپ کے منہ میں رکھی، انگلی ڈال کے نکال دی. اس سید کی ذات کے لیے صدقے کا مال، اور یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ کھجور صدقے کی کہیں نہ ہو. یہاں تو یہاں بھی صدقے دیتے ہو اور یہ بیان ہوئی، مگر آپ نے اور میں نے آج تلک اس سے سبق سیکھا. 4 سال کی عمر ہے، نواسہ رسول ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جب آپ فاتحہ پڑھ کے کسی سورت کو ملا لیں فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةٍ فَقُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ. یہ پوری دعا آپ نے اس 4 سال کے بچے کو سکھائی ہے، اس نے سیکھ کے امت تک پہنچائی ہے، آج ہم تک پہنچی ہے. لوگ یہ کہہ کے انکار کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بچے کی عمر چھوٹی ہے لہٰذا یہ راوی کی روایت مستند نہیں. ایتھے سٹیج تے جڑے بچے سی انہاں چ کئی میں ویکھن ڈیا ساں کہ چھوٹے چھوٹے سن، 4-5 سال دے. انہاں نو سند دے دیتی جے تے جنہاں نو سند حضور نے دتی انہاں دی سند نہیں مننی. ایک اور چھوٹا آتا ہے، کتنی چھوٹی سی عمر ہے، ماں بھی خدمت نہیں کر سکی، تربیت نہیں کر سکی، باپ بھی نہیں کر سکا. یہ ام سلمہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چھین لیا گیا ہے، حضور کے دسترخوان پہ آیا ہے، بڑا صحن ہے، بیچ میں کچھ کھجوریں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہاں سے پکڑ وہاں سے پکڑ، بغیر بسم اللہ کے کھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے. میرے محبوب نے تو اس کو اس وقت بانپ لیا تھا. یہ ہوتی ہے قرآن کی تربیت کی عمر. نہ دیکھو کوئی چھوٹا نہیں ہے، مکمل پیکج ہے، مکمل پیکٹ ہے، مکمل دھماکہ ہے، فطرت کے اوپر ہے. کہا یا غلام سم اللہ. ہم شادی حالوں میں، آپ کے شاید بچے تو گجرا والا میں، ساڑھے حال بہت برا ہے. کھانے کے انتظار میں قریب ترین سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور جب اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی یوں چھٹتے ہیں. بسم اللہ کنوں یاد رہنی ہے. مگر آپ نے کہا سمجھ اللہ. یہ بچے نے جب سے سنی نا پھر پوری زندگی یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ میرے حضور نے مجھے یوں کہا ہے کہ جب بھی کھانا کھانا ہے تو جس کا کھانا ہے اس کا نام لینا ہے. تو پوچھے موبائل کس کا ہے تو بتاتے نہیں ہوں فلاں کمپنی کا ہے. کھانا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بسم اللہ. وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے قریب سے کھا. اس بچے نے یہ تربیت لی اور پوری زندگی بیان کی. محدثین کی ضرورت بنی کہ اس روایت کو لے کے سند کے ساتھ لے کے امت تک پہنچائیں اور قیامت تک یہ بڑی پڑھائی جاتی ہے. آپ کے اور میرے بچے. مجھے ایک ساتھی ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، کہتے جی بچے ایڈے بدتمیز نہیں ہوندے جیڈے بڈھے ہوندے ہیں. یہ اس کا موقف ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہندا جی کدی پہلی صف چ بہ کے ویکھیا تو کرو کردے کی نے، حالانکہ وہ قریب لوگ ہوتے. تو نہیں، مجھے یہ لفظ نہیں کہنا ہے. مجھے ادب سے، ادب کے دائرے میں رہ کے ادب سیکھنا بھی ہے، ادب سکھانا بھی ہے. آج کا جتنا جوان بد تہذیب ہو گیا ہے شاید کبھی نہیں تھا. ہماری تربیت اس سیاسی ماحول میں بڑی ہے، چڑھی ہے کہ جہاں پر دوسرے کو گرا کے بند کمرے میں بیٹھ کے انگلیوں سے ٹائپ کر کے گندگی اور غلاظت اور بدترین جملوں کا انتخاب کر کے قرآن بتائے گا بچے نہیں. اپنی جوانی کو کنٹرول کر، الفاظ کو کنٹرول کر. قبر آنے والی ہے، اگلا جہان آنے والا ہے، کیا کرے گا؟
तहजीब सीखनी है तो कुरान से मिलो, अदब सीखना है तो कुरान से मिलिए। और आखिरी गुजारिश, मर्द और औरत, कहते हैं जी औरत तक दीन पहुंच जाए तो नस्लें, हाँ बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद, दीन ना हो तो नस्लें बर्बाद। अल्लाह ताला किसी भी कौम की, शायद ये दुआ है, पहले कौमों की शक्लें बदली जाती थी, जुर्म होता था शक्ल बदल दी जाती थी, अल्लाह कह देते थे बंदर बन जाओ, खंजीर बन जाओ। शायद ये फैजान है उस दुआ का जो मुर्शिद करीम ने की कि रब हमारी शक्लें नहीं बदलता। अगर दरवाजे पे लिखा होता कि ये बंदा मिलावट करने वाला, ये झूठा है, ये फराडिया है, ये धोखेबाज है, ये चोर है, क्या बचता। लेकिन अल्लाह ने हमारी फिर भी हया रखी है, कदरदानी रखी है। आज नस्लें बदलती हैं, लुक़मा हराम खाने से शक्ल नहीं बदलती, नस्ल बदल जाती है। चेक करें हराम खा खा के, खिला खिला के हमारे बच्चों की हरकत क्या है, जवानों की सकनात क्या है। मर्द औरत कल तलक दायरे ना होती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आपकी हो परवाज़ में कोताही। ये तो सबक पढ़ाया था रिज़्क़ हलाल का कुरान ने, कुलू हलालन तय्यबा। मगर हुआ क्या है, गुजरांवाला से मुकद्दस शहर मेरे पाकिस्तान में, मैं इसको पहले नंबर पे समझता हूं, जो असलाफ का फैजान है इस शहर में। फिरते रहते हैं इसी शहर से, इतने टिकटॉकर्स निकलेंगे, बेटियां निकलेंगी, ठुमके निकलेंगे, डॉलर मिलेंगे, यूरो आएंगे, रियाल आएंगे, दिनार आएंगे, कारोबार चलेंगे, घर बार सारे फलाप होकर के रह जाएंगे। मेहनत मजदूरी करने वाले और दीन पढ़ने पढ़ाने वाले बाप और इबाए बेचने वाले बाप की बेटी टिकटॉक पे आके अपने वजूद को माइलात मुमीलात बना के, कासियात नारियात होके रातें जो है यूं जिंदा रखे। कुरान तो है, कुरान से ताल्लुक खत्म होता जा रहा है, इसको और गहरा करें। ये बड़ी थोड़ी सी रेशो है जो हम लेकर के बैठे हैं। बड़ी खुशी हुई है कि लंबी तादाद है हमारे पास, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये 1% भी नहीं है, क्योंकि हमारे ही शहर के तकरीबन 99% बच्चे और बच्चियां, मर्द औरत, वो वहीं जा रहे हैं जो निसाब एक इंसान का और रहमान के दुश्मन का लिखा हुआ है, जिसमें एफ आर फिंगर ये बना दी गई है, और वो फिंगर जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह शहादत वाली उंगली बना दी गई थी, सब बाबा से सब्बाहा बना दी गई थी, वो तरबियत हमें अभी लेनी है। लिहाजा जागिए, आंखें खोलिए, फिरका वारियत घर पे रखिए। ये दुनिया में छोटे मोटे काम आएगी, कब्र नशर हशर में ये काम नहीं आने वाली। दीन लीजिए, कुरान लीजिए, इस्लाम लीजिए, वही का इल्म लीजिए और उसके साथ अपने बच्चों को जोड़िए, कबल इसमें कि आप रुखसत हो जाए और मैं रुखसत हो जाऊं और हमारे बच्चे हमारी जिंदगी में अगवा हो चुके हैं, इनको वापस लौटाइए, तरला डालिए, हाथ जोड़ सकते हो तो जोड़िए, इनके पांव पकड़ने पड़े तो पकड़ लीजिए। बचपन में इन पांव को पकड़ के हम चूमते रहे हैं, मगर आज ये बागी हुए। मैं बेटियों से भी कहूंगा, बेटों से भी, जवानों से भी कहूंगा, अल्लाह के लिए वापस लौट आए। तुम्हारी असल किताब जैसे ब्रांडेड है ना, मेरे पास जी फुला न्यू 3 मोबाइल है, ये उसका न्यू वर्जन आया, इतना महंगा है। नौजवानों तुम्हें पता होना चाहिए, दुनिया में कुरान से बड़ी ब्रांडेड किताब कोई नहीं, हदीस पाक से बढ़कर के ब्रांडेड इस दुनिया में कोई जुमला, कोई कलाम नहीं है। लिहाजा इसकी तरफ रुजू कीजिए, इनाबत कीजिए, इन चीजों को मौका समझिए और अल्लाह से इल्तिजा किया करें, अल्लाह मेरी नस्ल को वैसा बना दे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन दुर्रियती। अल्लाह मेरी नस्ल के ज़र्रे ज़र्रे, चप्पे चप्पे, एक एक फर्द, औरत मर्द को दीनदार बना दे, अपना बना दे और ऐसा बना दे कि जिससे तू राजी हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।